چلے کریں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض عند غسل المحیض. ٹھیک ہے. حدثنا عبید غسل بھی ٹھیک ہے، حیض کے غسل کے وقت ٹھیک ہے. اگر غسل پڑھیں گے تو پھر دھونے کے وقت. جی چلے. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا. ہشام کے باپ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام. یہ عروہ بھانجے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی عروہ بن زبیر. انہوں نے نا حضرت عائشہ سے بہت استفادہ کیا ہے حضرت عروہ نے. قالت خرجنا موافینا لہلال ذی الحجہ. لہلال ذی الحجہ بھی بتائیں. ہاں جی ذل، ہاں جی ترجمہ کیا بنا؟ ہم نکلے نہیں موافین، یعنی عین اس وقت جب ذوالحج کا چاند نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، یعنی پہلی دوسری تاریخ تھی. قال رسول اللہ ہلال چاند، کون سا چاند؟ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ایک دو تین ہلال، اس کے بعد قمر، 14ویں رات کا بدر. جی چلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یحل بعمرۃ، جو چاہے کہ احرام باندھے عمرے کا، فلیحل فانی لولا، پس چاہیے کہ احرام باندھے. فانی لولا انی اہدیت لا احللت، اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام ضرور باندھتا. ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر کی جاتی، اس کو ہدی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام چونکہ قربانی ساتھ لائے تھے اس لیے آپ نے حج تمتع کیا. میں نے بتایا تھا پرسوں حج کی 4 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد. افراد اکیلا حج کا احرام باندھنا، قران حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا اور ساتھ قربانی بھی لے جانا. تمتع عمرے کا احرام باندھنا، عمرہ کر کے پھر حلال ہو جانا، پھر 8 ذی الحجہ کو 9 کو حج کا احرام باندھ لینا. ٹھیک ہے، 8 تاریخ کو. نبی علیہ السلام چونکہ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے یا نہیں؟ ہاں جی ہاں، لیکن آپ نے حج تمتع کو ہی پسند کیا ہے. حج تمتع جس میں قربانی ساتھ نہ ہو. جی اللہ کے رسول نے، اچھا یہ سوال پرسوں اس نے بھی شاہ صاحب نے بھی کیا تھا. رسول اللہ نے نا زندگی میں ایک حج کیا ہے صرف، حجۃ الوداع، پہلا بھی اور آخری بھی، اور 4 عمرے کیے ہیں آپ نے. ایک حج 4 عمرے. بعمرۃ، نے دوبارہ حدیث پڑھے. حدثنا عبید بن حدیث پڑھے یار، سند نہیں. من احب ان یحل بعمرۃ فلیحل فانی لولا انی اہدیت لا احللت بعمرۃ. ہاں میرے پاس قربانی نہ ہوتی، چونکہ اب میں قربانی لایا ہوں تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا. فاحل بعضهم بعمرۃ واحل بعضهم بحج. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعد میں عمرے کا احرام باندھا، بعد میں حج کا احرام باندھا. وکنت انا ممن احل بعمرۃ. یہ کون کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے احرام باندھا کس کا؟ عمرے کا. حضرت عائشہ نے بھی حج تمتع کیا.
تو اللہ کی قدرت اس دوران مجھے حیض آ گیا. پڑھے. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. پا لیا مجھ کو عرفہ کے دن. یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ عمرے کا ٹائم ختم ہو گیا, اب تو حج ہی کرنا ہے, عمرہ میرا نہ ہو سکا. فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك. نہیں دعیہ نہیں, دعی چھوڑ دے. دعا دعو دعی وید منس حاضر امر حاضر معلوم وعدہ یداؤ. دعي عمرتك وانكزي. ہاں جی کیا پڑھنا ہے؟ ونکزی ونکزی کیا پڑھیں گے؟ ونکزی کیوں؟ ہاں الذین ینقضون عہد اللہ. ینقضی ونکزی ینقضون. ہاں جی پڑھے. وانكزي رأسك وامتشي وأهلي. نہیں ومتشیہ نہیں, ومتشیتی. اور کیا کریں؟ کنگھی مشت مشت کنگھی. وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة ماشتہ ہے, اسی سے ماشتہ, مائی ماشتہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں جی. إذا كان ليلة الحسبة أرسل مع أخي. وادی محسب کی رات ہوئی 13-14. أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التغنيم. تغنیم نہیں, الى التنعیم. إلى التنعيم یہ کتنا دور ہے مکہ سے؟ تین میل دور مکہ سے مسجد عائشہ, جہاں آج بھی لوگ جا کے احرام باندھتے ہیں. میں نے پرسوں کہا ہے نبی علیہ السلام نے نہیں باندھا, کسی صحابی کا بھی عمل نہیں ملتا, کسی نے نہیں ایسا کیا, صرف حضرت عائشہ نے کیا ہے. ہاں جی تو آپ خود ہی غور کر لیں, زیادہ ثواب حضرت عائشہ کی اتباع میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے؟ آپ نے بہرحال نہیں کیا, آپ کا یہ عمل نہیں. حضرت عائشہ کے لیے اجازت تھی کہ وہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں. مکان عمرت قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك حدي ولا صوم. اور اس میں نہ کوئی حدی, نہ روزہ, نہ صدقہ, یعنی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں تھا. باب قول اللہ عز وجل محلقۃ وغیر محلقۃ. نہیں محلقہ نہیں, مخلقۃ. اللہ کا فرمان مخلقۃ وغیر مخلقۃ. مخلقہ, مخلقہ کسے کہتے ہیں؟ مخلقہ قرآن میں آتا ہے نا, یا ایھا الناس سورہ حج میں, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. مخلقہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ. پھر نطفہ سے کیا بن جاتا ہے؟ علقہ. جی پھر علقہ سے مضغہ, پھر مضغہ سے مخلقہ. مضغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوٹی. ایسی بوٹی مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے. ٹھیک ہے, ہاتھ لگ جائیں, ہاں جی پاؤں لگ جائیں, ناک لگ جائے ماں کے پیٹ میں, کان لگ جائیں, بچہ ہے بچی ہے. مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے, شکل والا. و غیر مخلقہ اور جس کی شکل نہ بنے. مخلقہ جس کی بن جائے, غیر مخلقہ جو غیر مخلقہ ہاں جی بے شکلہ جس کی شکل نہ بنے. اچھا امام صاحب یہ باب لا رہے ہیں, باب قول اللہ مخلقۃ وغیر مخلقہ. کتاب ہے کتاب الحیض, بظاہر تو کتاب کے ساتھ اس باب کا دور کا بھی تعلق نہیں. کیوں جی, کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ اچھا ہے, چلے گا, اچھی بات ہے, بتائیں. آپ کی زیادت کا پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ. ہاں جی کیا تعلق ہے؟ بولیں بولیں, بالکل آپ قریب قریب پہنچ گئے. جی بالکل دسو.
جو حیض کا پانی ہوتا ہے وہ بچے کی غذا ہوتی ہے. چھوڑ دو یار، ایسی عجیب باتیں نہ کیا کرے. پیٹ کے اندر نہیں وہ کہتے ہیں نا مردہ جی تو بولتا ہے کفن ہی پاٹتا ہے. وہ خلقہ میں بتاتا ہوں، میں بتا دوں عبداللہ صاحب، بتا دوں اجازت ہے مجھے. جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ دیا. بظاہر اس باب کا کوئی ہمیں تعلق نظر نہیں آ رہا کتاب الحیض کے ساتھ. امام صاحب یہ باب لا کے، شاہ جی قابل غور ہے، امام صاحب یہ باب لا کے مخلقہ و غیر مخلقہ یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ جب عورت حیضہ ہو جاتی ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی. حیض کے بعد یعنی جب طور کی حالت میں ہو تو تب نماز پڑھنی ہے. اگر عورت حاملہ ہو جائے، حمل کے بعد عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے پہلے اس مسئلے کا؟ نہیں بس یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پڑھنی. پتہ تو کوئی نہیں نا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. امام صاحب آپ کو دلیل دے رہے ہیں. امام صاحب کا کتنا ہم پہ احسان ہے. ہاں جی، عورت ہو جائے حاملہ اور حمل اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ جو نطفہ ہے وہ علقہ بن جائے، پھر مضغہ بن جائے، اور مضغہ سے وہ بن جائے مخلقہ، یعنی اس کی شکل بن جائے. ہاں جی، تو ان صورتوں میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے عورت نے نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، امام صاحب یہ مسئلہ نکال رہے ہیں. یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ لا کے اس صورت میں، یعنی ان صورتوں میں نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، ان صورتوں میں اگر خون شروع ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے تو عورت نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ جو آپ کے ساتھ تعلق ہے، غور کریں. اس لیے نہیں چھوڑنی، اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ حاملہ ہے. اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ تخلیق کے مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے. تخلیق کے مرحلہ میں اب وہ حیضہ نہیں ہے، وہ حیضہ کے حکم میں نہیں، اس لیے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. اس لیے امام صاحب لا رہے ہیں مخلقہ وغیر مخلقہ. یعنی دیکھیں کتنا گہرا مسئلہ امام صاحب نکالا. ہاں جی، کتنا گہرا استدلال ہے امام صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اس کتاب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اتنا پیچیدہ مسئلہ ہمارے لیے نکالا امام صاحب نے. مخلقہ آپ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مخلقہ ساری زندگی سے بھولنا نہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مخلقہ وغیر مخلقہ سمجھ آ گئی ہے کہ دوبارہ بتاؤں؟ آ گئی ہے نا عبداللہ صاحب؟ آ گئی آپ کو؟ چلے. ہاں جی، ایک بار داستے چلے بعد سن لیا جی، ریکارڈ ہو رہا ہے جی. چلیں حدثنا مسدد قال حدثنا حماد. ایک بار میں پھر دس دینا کہ عورت نو جدوں حمل ہو جائے نا، ہاں جی سوکھی سوکھی گل، عورت نو جدوں حمل ہو جائے، حمل تو بعد اگر بلیڈنگ ہوئے تو پھر نماز نہیں چھڑنی، اس واسطے کہ انہوں حیضہ نہیں رہی، انہوں حاملہ ہے. کون سمجھ آ گئی؟ چلو. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا. اللہ نے مقرر کیا ماں کریم کے ساتھ مالکن، ایک فرشتہ. عبداللہ صاحب ملک اور مالک میں کیا فرق ہے؟ ملک اور ملک. ہاں جی آپ بتائیں. مالک فرشتے کو. ٹھیک ہے پڑھیں. یقول یا ربی نطفۃ. یا رب، یا اللہ بھی یہ نطفہ بن گیا. یا ربی علقۃ. ہاں جی. یا ربی مضغۃ. ہاں جی. فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقہ قال اذکر ام انثی شقی. لفظ غلط پڑھ رہا ہے جی. کالا ام جی آپ پڑھیں. کالا ام انثی، ام نہیں ذکر ٹھیک پڑھا اس نے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ام انثی شقی پھر ام پڑھ رہے ہیں ام انثی. ام انثی شقی ام سعید فما. شقی ہے یعنی بخت ہے یا نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟
فمر رزق اللہ کو دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہی پتہ ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے، ہاں جی یہ الٹراساؤنڈ والے چلو یہ تو بڑا تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں جی بچہ ہے بچی ہے، حالانکہ وہ بھی بعض اوقات غلط ثابت ہوتا ہے۔ کئی ایسے میں نے خود کیس دیکھے ہیں کہ وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جانتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ بہرحال تھوڑا بہت اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ بتا سکتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک ہے یہ بد ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، یہ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر؟ کوئی نرس بتا سکتی ہے؟ بالکل نہیں بتا سکتی۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو۔ فمر رزق ومل اجل اجل، ہاں جی اجل کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی؟ قال فیکتب فی بطن امہ، ہاں فیکتب وہ لکھ دیتا ہے، یا پھر فیکتب وہ لکھ دیا جاتا ہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں۔ کیف یحل الحائض بالحج والعمرۃ، ہاں جی کیسے احرام باندھے حائضہ عورت حج اور عمرہ کا؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل یہ حدیث بحج 2-3 دفعہ پہلے گزر گئی ہے، ہاں جی پڑھیں۔ فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليهلل ولم يهدي، ہاں جی آپ بتائیں۔ ولم يحل، ہاں جی ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنهر۔ ہاں جی نہر ٹھیک ہے، نہیں بے نہر ٹھیک پڑھ رہا ہے، پڑھے نہ شرمائیں پڑھے۔ بنهر هديه ومن بے أحل نہر ہدیے ہی، بے نہر ہدیے ہی، اپنی ہدی کی کے نہر کے ساتھ۔ ومن أحل بحج فليتم حجه قال فحزت فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أحلل ٹھیک ہے۔ إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم إن أنقذ رأسي انقضی کہ انقضا رأسی، ٹھیک ہے ہاں جی۔ أنقذ رأسي وأمتشطي نہیں وامتشطا، وأمتشط وأحل بالحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، نہیں سارے راہ بھی غلط پڑھ دیے۔ عباس سماعیہ نہیں عبد الرحمن نہیں، عبد الرحمن بن أبي بكر، صحیح ہے نا؟ عبد الرحمن مضاف مضاف مل کر موصوف، ابن مضاف، ابی بکر مضاف الیہ، ہاں جی مضاف مضاف صفت مصروف سے مل کر باسا کا مفعول بن جائے گا، مفعول بہی۔ فأمرني إن آتمر فكان عمرتي من التغنيم، نہیں فکانا نہیں، ان آتمر مکانا، ہاں مکان عمرتی من التنعیم۔ باب اقبال المحیض و ادبارہ وکن نساء، تو کر لیں حیض کا آنا، حیض کا جانا، حیض کب آتا ہے کب ختم ہوتا ہے کتنے دن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، ہاں جی۔ باب اقبال المحیض و ادبارہ وکن نساء یبعثن الی عائشہ، اور تھی عورتیں بھیجتی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بالدرجۃ فیہا دورہ ادا کی ضمہ کے ساتھ، کیا بھیجتی؟ ڈبیا، ڈبی ہم کہتے ہیں نا، ڈبیا بھیجتی عورتیں، فیہا الکرسف، اس ڈبی میں کیا ہوتی تھی؟ کرسف، روئی کے ٹکڑے، فیہ السفرۃ، ان میں
اس روئی کو کیا لگا ہوتا تھا؟ زردی یعنی خون۔ حضرت عائشہ کو کس لیے بھیج دی؟ کہ ہماری ماں جی ہمیں یہ دیکھ کے بتائیں کہ اب یہ خون حیض کا ہے یا ویسے، یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اب شروع کرنی ہے یا نہیں شروع کرنی۔ یعنی کتنا احتیاط کرتی تھی عورتیں۔ فتقول لا حضرت تعجل عائشہ کیا فرماتی؟ لا تعجلنا، ہاں جی پڑھیں۔ حتی ترین نہیں ترینہ نہیں، ترینا ترینا، قصوہ نہیں، القصۃ البیضاء، حتی ترین القصۃ البیضاء، ترین را یرا، ترین کون سا سیکھا ہے؟ ترین، شاباش۔ ہمارے ایک استاد بہت اللہ نے ان کو حافظہ دیا ہوا تھا، نبینا تھے، حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک سیگا پوچھتے تھے ہم سے اکثر، وہ کہا کرتے تھے ارے ارین مولی لیا، ارے ارین یعنی 4-5 الفاظ حافظ نے کوئی اکٹھا کر دیا، ملا دیا، اور کیا پڑھتے تھے؟ ارے ارین مولی لیا۔ کیا بات ہے، ارے ارین مولی لیا۔ یہ کل میں نے آپ سے پوچھنا ہے، یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے مجھے بتانا ہے ارے ارین مولی لیا، یہ ترین، را یرا یرا یریان یرونا، ترا تریان یرینا، ترا تریان ترونا، ترینا تریان ترینا، جمع مؤنث حاضر فعل مضارع معلوم، یہاں تک کہ تم دیکھ لو القصۃ البیضاء، سفید ذرے۔ چلے، تريد بذلك الطهر من الحيض، طہرا مراد لیتی تھی اس قصہ سے حیض سے پاک ہونا۔ وبلغ بنت زید بن ثابت اور یہ بات پہنچی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو، ان نساء يدعون ان بالمصباح، نساء یدعون بالمصابیح، ہاں جی کچھ، ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کچھ عورتیں رات کو، یعنی رات کے اندھیرے میں، جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں منگوا لیتی چراغ، یعنی وہ خون چیک کرنے کے لیے حیض کا یا دوسرا ہے۔ ينظرون الى الطهر، ينظرن الى الطهر، وہ دیکھتی طرف طہر کی۔ اب ہم بھالتے طہر میں ہیں یا حیض میں ہیں؟ فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت وہ کہتی تھی، عليهن، بنت زید کہتی تھی عورتیں ایسا ہمارے دور میں، ایسا عورتیں یا نبی اسلام کے دور میں ایسا نہیں کیا کرتی تھی، اور اس بات کو معیوب جانا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش نہ یار، بنتا أبي حبيش، دیکھے ذرا، دیکھے غور سے، ابھی بھی پڑھ لینا، ابھی نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه فسالت وسلم، النبی، یا لو جی اب آپ پڑھیں آگے، ٹھیک ہے؟ یہ تو عبارت بھی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی میں ہی کر رہا ہوں، ہاں جی، یا عبارت پڑھوا لیں مجھ سے یا ترجمہ کروا لیں۔ بالا جی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ، پھر بھی عبداللہ صاحب کی، انہوں نے 5 سال عبارت پڑھی نہیں، تو اب پڑھنی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ بہت اچھا ہے جی ماشاءاللہ۔ حدثنا عبد الله بن محمد، یہ حدیث دوبارہ پڑھیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، حضرت عائشہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو آتا ہے، حدیث پڑھی 2-4 دفعہ۔ كانت تستحاض فسالت، استعاذہ کا پتہ ہے نا؟ استعاذہ ایک بیماری ہوتی ہے، حیض تو خاص دنوں میں آتا ہے نا، جی، وہ دن 3 ہیں 5 ہیں
7 ہیں یا جتنے بھی ہے 15 تک کے آگے آ رہا ہے، ہاں جی، تو حیض کے علاوہ جو ہوتا ہے نا خون، وہ استحاضہ ہوتا ہے جب بھی شروع ہو جائے، مہینے میں، یعنی جب بھی وہ آئے اسے استحاضہ کہتے ہیں، وہ بیماری ہوتی ہے۔ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي۔ ماشاء اللہ۔ باب لا تقضي الحائض الصلاة، لا تقضي الحائض، لا تقضي الحائض الصلاة، نہ قضا کرے، نہ قضائی کرے حائضہ نماز کی قضائی کوئی نہیں، روزوں کی قضائی ہے۔ وقال جابر بن عبد الله وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، نماز چھوڑ نماز چھوڑ دو۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ أحدنا صلاتها۔ شاید موٹر بند کر کے آؤ۔ تجزیہ کا معنی تقضی، قضا کرے عورت اپنے نماز کو۔ إذا طهرت فقالت، میں طور کی حالت میں وہ جو 2-4 دنوں سے نماز نہیں پڑھی اس کی قضائی کرے یا نہ کرے؟ فقالت أحرورية، احروریت انت، کیا لفظ ہے؟ أحرو نہیں، حمزہ استفہام، احروریت انت، أحرورية أنت، تو حروریہ ہے قد یعنی كن، خارجی ہے۔ عائشہ کیا کہہ رہی ہے اس عورت کو؟ ہے تو خارجی، ایسے مسئلے کرتی ہو سخت، جی تو خارجی ہے۔ ہاں جی، حرورہ نا، حرورہ ایک علاقہ ہے کوفہ کے قریب، وہاں خارجی رہتے تھے، خارجی، اس لیے عائشہ کہہ رہی ہے تو خارجی عورت ہے، حروری ہے تو۔ ہاں جی، قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله۔ ہم ایسا نہیں کرتے، نماز کی قضائی نہیں کرتی تھی۔ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، یعنی کہ حیض کی نیند، اپنے حیضہ بیوی کے ساتھ لیٹنا اور وہ اپنے کپڑوں میں ہو۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حزت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، خمیلہ منا بڑی چادر، فانسللت میں آہستہ سے نکل گئی، یعنی سرک گئی، جی انشاءاللہ ینسلو، چپکے سے نکل جانا، ٹھیک، انشاءاللہ ینسلو، انفعال۔ فخرجت منها، پس میں نکلی اس سے، فاخذت ثياب حیضتی، میں نے پہن لی اپنے حیض والے کپڑے، یعنی طور والے کپڑے الگ تھے، حیض والے کپڑے الگ تھے۔ فلبستها، پس میں نے اس کو پہن لیا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہا، انفستی، کیا تو نفاس والی ہے؟ قلت انفستے، یعنی حیض، نفاس، تمس، یہ سارے ایک ہی معنی ہے اس کا۔ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں۔ فدعانی فادخلنی، بس آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بلایا، آپ نے مجھے بلایا، فادخلنی، اور آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھے داخل کر لیا خمیلہ میں۔ معه في الخميلة۔ قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، یعنی ایک برتن سے غسل کیا۔ ٹھیک۔ باب من اتخذ ثياب الحیض سوا ثياب الطہر، حیض کے کپڑے اور طہر کے کپڑے اور۔ حدثنا معاذ بن فضالة
قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بيننا انا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستدعا فی خمیلتی، آپ لیٹے ہوئے تھے بڑی چادر میں. مستدعتن، ماشاء اللہ، عبداللہ نے غلطی نکال دی. مستدعتن فی خمیلت، بڑی چادر میں. حیض تو میں حیضہ تھی. ہو گئی فانسللت، تھی نہیں، فانسللت فاخذت ثياب حیض، پہلے نہیں تھی اب ہو گئی. میں نکلی، میں نے پکڑا ثياب حیضتی، حیض والا کپڑا اپنا. یعنی وہ کیا امام صاحب کیا مسئلہ نکال رہے ہیں؟ ان کے حیض کے کپڑے الگ تھے. فقال، آپ نے فرمایا انا فستی، فقلت نعم، میں نے کہا جی. فدعانی، پس آپ نے مجھے بلایا. فاستجعت ٹھیک، معه فی الخمیلۃ، میں آپ کے ساتھ لے گئی بڑی چادر. عبداللہ صاحب ٹھیک ہے نا؟ فاستجعت، لو جی فاستجعت. تصدیق ہوگی. باب شہود الحائض العیدین ودعوت شہود، حاضر ہونا حیض والی عورت کا عیدین میں ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں. ویعتزلن المصلی، ویعتزلن المصلی، اور علیحدہ رہیں مصلی سے، نمازیوں سے. نماز والی جگہ سے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع اواتکنا، اواتکنا، ہم روکتی تھی اپنی اواتکا کو، یعنی جوان لڑکیوں کو، ان یخرجن فی العیدین، یعنی کہ وہ نکلیں عیدین میں، ہم ڈانٹتی تھی. فقدمت امرأۃ، ایک عورت آئی، فنزلت، وہ اتری، فضربنی، نہیں، کسربنی، کسر بنی خلف، کسر بنی خلف میں ایک محل ہے، وہاں اتری. فحدثت عن بصرہ میں اختها، اس نے بیان کیا اپنی بیان سے. وکان زوج اختها، اور وہ عورت جو آئی تھی نا، ہاں جی، وہ بات کر رہی ہے وکانا، اور تھا خامد اس کی بہن ام عطیہ کا خامد، غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے 12 جنگیں لڑی. سنتی عشرتی سنت عشرتا، غزوة. وکانت اختی معه فی 6، اور اس کی بہن ام عطیہ 6 سال، 6 جنگوں میں، 6 سال نہیں، 6 جنگوں میں اپنے خامد کے ساتھ رہی. قالت فکنا نداول کلمانی، نہیں، یہ لفظ عبداللہ صاحب صحیح کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نداول کلمہ، نداول ہم علاج کرتی تھی زخمیوں کا. ونقوم علی المرضى، ہاں جی، بوقت مجبوری عورت مرد کا علاج کر سکتے. کر سکتی ہے. ونقوم علی امام صاحب المرضى، یہ جو شعبہ ہے نا نرسنگ کا، ہاں جی، اس کا بھی استدلال کر رہے ہیں. نرسنگ والا کام کرنا، نرس تھی عورتیں، ونقوم علی المرضى، اور ہم نگرانی کرتی تھی مریضوں کی. فسالت اختی، مرد لڑتے تھے، عورتیں زخمیوں کا علاج کرتی تھی. فسالت اخت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی احدنا اعلی اہدانا، بأس، صحیح سے پڑھیں، عبداللہ صاحب غلطی نکال دیں گے. اعلی اہدانا باسن، ترجمہ کریں. کیا ہماری ایک پر کوئی ہے حرج؟ ایک پر اہدا، احد کی مؤنث اہدا، کہ ہماری ہے ایک پر حرج. حرج. اذا لم یکن لها جلبات، جلبابن، جب نہ ہو اس کے لیے جلباب، اس دوپٹے کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانک لے. ایسا دوپٹہ نہ ہو، ایسی چادر نہ ہو. ان لا تخرج قال، اللہ تخرجا، یہ کیوں نہ نکلے. قال لتلبسها، لتلبسھا، امر غیر معلوم. جی، لتلبسها صاحبتها، ہاں جی، من جلبابها، لتلبسھا صاحبتها من جلبابها،
ولتشهد پہنائے اس کو اس کی ساتھن اپنا دوپٹہ، ولتشهد الخیر وَلِتَشْهَدِ الْخَيْرَ، اور چاہیے کہ وہ حاضر ہو بلائی کو، خیر میں. ودعوت المؤمنین. ٹھیک، فلما قدمت ام عطیہ، یہ بات کہی ام عطیہ کی بہن نے، اب آ گئی ام عطیہ. سألتها حفصہ کہتی ہیں میں نے اس سے سوال کیا، اسمعت النبی صلی اللہ کیا علیہ نے یہ بات تو نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وسلم؟ قالت بأبی نعم. اس نے کہا بے ابی، کیا معنی اس کا؟ میرا باپ آپ پہ قربان، ہاں میں نے سنی ہے. وکانت لا یعنی یہ ان کی محبت کا انداز ہے. آگے آ رہا ہے ام عطیہ جب بھی آپ کا نام لیتی تو کہتی بے ابی، بے ابی، آپ پہ میرا ماں باپ قربان. وکانت لا تذکرہ، اور تھی وہ اس کو نہ ذکر کرتی، نہیں، اور تھی نہ یاد. جب بھی آپ کا ذکر کرتی الا قالت بے ابی. الا قالت بأبی. سمعته یقول تخرج العوائق وزوات تخرج العوائق العوائق. وائق جی عبداللہ صاحب، تخرج عواتق العواتق. عواتق وزوات الخدور خدور خدور والحیض والحیض، ذات الخدور پردہ نشین، عواتق جوان عورتیں، بالغ عورتیں. ولیشهدن الخیر ودعوت المؤمنین حتی تزلوا حیض حیض بتا تدل الحیض. المصلی. صحیح. قالت حفصة فقلت الحیض فقالت میں نے کہا الحیض، حیض والی بھی جائیں فقالت عیدگاہ میں، یعنی تعجب سے کہا وقالت الیست تشهد عرفۃ علیہ تشہد عرفۃ و قضا و قضا. ہاں جی، کیا وہ نہیں جاتی عرفہ میں اور فلاں فلاں جگہ پہ، جنگ میں، جہاد میں وغیرہ وغیرہ، عید میں بھی جا سکتی ہے. چلے یکفی مطالعہ نہیں کیا تھا. لا یکفی، تھوڑا سا پڑھ لیں، ایک حدیث پڑھ لیں. عبداللہ صاحب پڑھیں گے، آپ کا مطالعہ نہیں ہے ہمارا، حاضت فی ادھر تو مطالعہ ہے نا ماشاءاللہ. جی. دیں پھر ان کو میک دیں. کل مطالعہ کر کے آنا ہے. کیوں ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں وہی پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ مطالعہ نہیں کرتے. آپ مطالعہ ضرور کیا کریں. باب اذا حازت فی شہر ثلاثہ فی شہر ثلاثہ، حیض وما یصدق. عورت کو مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے، ایک دفعہ آتا ہے نا، 3 دفعہ آ جائے تو باقی 2 دفعہ کیا کرے؟ ہاں جی. یصدق النساء فی الحیض اور جو تصدیق کی جاتی ہے عورتوں کی حیض میں، والحمل. ہاں جی، والحمل اور حمل میں، فیما یمکن من الحیض لقول جو اللہ تعالی ممکن ہے حیض میں اللہ کا فرمان، ولا یحل ولا لہن یحل لہن، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ویذکر ان علی و شریح ہاں جی، مذکور علی اور شریح سے، ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلہا، اگر لائے وہ کو دلیل اپنے گھر کے خاص لوگوں سے، ممن یرضى دینہ انہا حاضت انہا ثلاث، حاضت، وہ کہہ دیں کہ یہ مطلب ہے اس کو 3 دفعہ حیض آتا ہے مہینے میں، فی شہر صدقت. صدقت، پھر اس عورت کی تصدیق کی جائے گی. وقال عطاء اقرأها اب حیض کے دن ما كانت ما کانت جو تھی، یعنی جو اس کو شروع میں حیض آتا تھا نا، اب وہ اسی اندازے کے ساتھ شمار ہوگا. وبه قال ابراہیم ابراہیم وقال عطاء الحیض
وقال عطاء الحیض، الحیض یوم الی خمسۃ، عطا کہتے ہیں حیض کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن سے 15 دن تک، الی خمسۃ اشہر، الی 15 وقال معتمر، اچھا بات سنیں، کوئی کہہ رہا ہے 5 دن، کوئی 7 دن، کوئی 1 دن، کوئی 3، کوئی 15، یہ سارے غلط نہیں ہیں، سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیسے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے اعتبار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کی آب و ہوا، ہاں جی، علاقے کا ماحول، اس کا اعتبار کرتے ہوئے کسی علاقہ میں مطلب 3 دن آتا ہوگا، کسی جگہ پہ 5 دن آتا ہوگا، کسی شہر میں علاقے میں 10 دن آتا ہوگا حیض، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ وقال معتمر عن ابیہ قال سألت ابن سیرین ابن سیرین، میں نے ابن سیرین سے سوال کیا، عن المرأة ترى الدم ہاں جی، یوم قرئها بخمسۃ ایام قال النساء اعلم بذلك، انہوں نے بات مکا دی، وہاں ابن سیرین نے وہ کہنے لگے بھائی عورتیں خوب جانتی ہیں کتنے دن آتا ہے۔ حدثنا احمد بن رجاء قال اخبرنا ابو اسامہ قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاذ فلا اطهر افادوا الصلاة فقال لا ان ذلك ارق ولا ذلك ارق، ہاں جی، ہاں جی، رکھ ولكن دعي الصلاة، ہاں دائی، ٹھیک ہے، وید منس، قدر الایام التي كنت تحیزین فیہا، حیض کے دنوں کے اندازے کے مطابق، ثم اغسلی وصلی، ثم اغتسلی وصلی۔ لو جی ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جتنا دل چاہے پڑھ لیں، 1 ماہ میں پوری بخاری ختم کر دیں، مجھے کیا اعتراض ہے۔ لو جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔